ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والحمد للہ علی آلائہ والحمد للہ علی نعمائہ والحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام علیہ السلام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الصادقین والصدیقین الطاہرین والمطہرین الخالصین والمخلصین والمخلصین امراء المؤمنین والمتقین والصالحین وامناء اللہ فی الارضین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی حقہم وفی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ دعا ہے اس یوم جمعہ، اس بابرکت دن میں تمام مومنین کی حاجات شرعیہ پوری ہوں۔ جو مومنین مریض ہیں شفا عاجل نصیب ہو، جو سفر میں ہیں سفر بخیر ہو جائے۔ بار الہ خدا یا خدا بندہ اس دن میں تمام مومنین جنہوں نے ہمیں کہا ہے دعاؤں کے لیے، ان کی دعاؤں کو برابر فرما۔ پردیس میں موجود مومنین کے واپس آنے میں، سفر کے پورا ہونے میں، مکمل ہونے میں ان کی مدد فرما۔ جو سفر زیارت پہ ہیں ان کے سفر کو محفوظ فرما۔ جو زیارات پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے زیارت کے اسباب مہیا فرما۔ بار الہ نیکیاں جو سوچ رکھتے ہیں نیکیاں کرنے کی، مومنین کو توفیق وافر عنایت فرما۔ بار الہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ظہور سے پہلے اس مقدس نورانی وجود کو ہم سے خوشنود اور راضی فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بر محمد صلوات۔ تلیہ کلام میں حسب روایت یا حسب عادت جو ہم نے ایک طے کیا ہوا سلسلہ ہے کہ قرآن سے اقتباس لینا ہے، قرآن سے نورانیت لینی ہے۔ ایک آیت مومنین کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں ہے اور آیت نمبر 267 ہے۔ سورہ بقرہ کی 267 نمبر آیت ہے۔ اس میں خدا کریم نے ایک بات کی ہے، اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے۔
اس سے پہلے قرآن کے بارے میں جیسے کہ پہلے بھی عرض کرتے ہیں، قرآن کتاب حقیقت ہے۔ قرآن کو نہ صرف ہم نے اس کے اندر سے نہیں پڑھا، اس کے اندر اور اس کے کہے ہوئے اصولوں پہ عمل کم کیا، بلکہ ہم نے مجموعی طور پر قرآن کو جانا ہی نہیں، یعنی اس کی کلیات کو بھی نہیں جانا، خود قرآن کی اہمیت کو ہی نہیں جانا۔ اگلی بات تو بعد میں ہوتی، شومی قسمت سمجھیں یا انسانوں کی پرانی یا فطری ایک سلسلہ سمجھیں کہ حقیقت سے بھاگنے والا انسان ہمیشہ حقیقت سے بھاگتا ہے۔ کبھی بھی انسان حقیقت کو قبول کرنے کے لیے اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں بھی ہم سب ایسے ہیں، اپنے جو حقائق ہیں ان کو ماننے کے لیے اس انداز میں تیار نہیں ہیں۔ یہ کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے، ہر فیلڈ میں، ہر سلسلے میں کوئی ممکن ہے کہ ایک دو جگہ پہ وہ حقیقت کو مان لیتا ہے، لیکن اور 10-20 ایسے سلسلے ہوں گے جن میں وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ حقیقت کو مانے۔ اور کتاب حقیقت ہے قرآن، تو قرآن کو بھی ایسے آسانی سے انسان کیوں کر اس کو قبول کرتا ہے؟ اسی وجہ سے ہی کیا ہے، قرآن مہجور ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی مہجوریت کا تو نبی کریم آخرت میں شکوہ کریں گے، خدا کے سامنے جب جائیں گے تو کہیں گے کہ قرآن کو میری امت نے مہجور رکھا۔ وقال رسول رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ اس وقت شکایت اور شکوہ ہوگا۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقت سے بھاگتے ہیں، انسان حقیقت سے بھاگتا ہے، اور قرآن کتاب حقیقت ہے، اور دنیا کے حقائق جو حقیقت کے مطابق چلے وہ کتنا آسانی میں ہوتا ہے، اور جو حقیقت سے ہٹ کے چلے وہ کتنا مشکل میں ہوتا ہے۔ ہماری مشکلات کی وجہ تو یہی ہے کہ ہم اکثر اس حقیقت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ جہاں میرا حق نہیں بنتا ہے میں اپنا حق بناتا ہوں، اور جس دوسرے کا حق کوئی بنتا ہے تو وہ نہیں دینا چاہتا ہوں۔ خوب واضح ہے کہ پھر خرابی تو ہوگی، خرابیاں ہوں گی اور مسائل ہوں گے، مشکلات ہوں گے۔ جو مجھے کھانا چاہیے وہ میں نہیں کھاتا، جو مجھے نہیں کھانا چاہیے وہ میں کھاتا ہوں۔ جو کام مجھے کرنے چاہیے چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہوں، دین کی بات کو علیحدہ رکھیں، قرآن صرف دین کی کتاب نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت کی کتاب ہے۔ حقیقت کی کتاب کا مطلب ہے کہ آپ کو اس زندگی کے ڈھنگ بھی سکھاتی ہے، حتیٰ اسی زندگی کے ڈھنگ قرآن کے مطابق ہم چل جائیں۔ قرآن کے فارمولے ہیں، اسی ایک فارمولے کو لے کر چلیں تو ہمیں اصلاً ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اب اس میں کون سی زندگی؟ فردی زندگی، آپ کی شخصی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی پورے مجمع میں اور معاشرے میں جو سلسلہ ہے، ملکوں کے حالات سنور جائیں گے۔ ملک آپس میں اگر قرآن کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ سلسلے رکھیں اور اپنی حدوں میں رہیں اور قرآن کے مطابق چلیں تو یہ سارا جہان جنت بن جائے۔ جیسے کہ قرآن نے خود بھی کہا ہے بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ کتنا مزہ آئے اگر سارے انسان قرآن کے مطابق زندگی بنائیں، خود بخود ہی زندگی اس طرح جنت بن جاتی ہے، اور اس میں پھر اس قسم کے جو خدشات، خوف، احزان اور حزن کے سلسلے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال قرآن کے بارے میں پھر سے سوچیں۔ اچھا ایک بات اور یہ ہے کہ اکثر آپ میں سے ممکن ہے میری اس گفتگو میں ذہن میں آئے کہ ہم نے تو قرآن اتنا پڑھا بھی نہیں ہے، ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں، پھر جو ترجمے ہیں وہ بھی سمجھ اتنے نہیں آتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، قرآن عربی میں ہے، آسانی سے عرب کو بھی سمجھ نہیں آتا ہے، اردو والے کو کیسے سمجھ آئے گا؟ اردو کا ترجمہ بھی جو ہوتا ہے وہ رسا نہیں ہوتا ہے، پورے معانی کو پہنچا نہیں سکتا ہے ترجمہ۔ جا کر تفسیر میں کچھ سمجھ آتی ہے،
ہاں جی، تو پھر کیسے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن کے فارمولے تو سب سمجھتے ہیں. میں اب ایک دو فارمولے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر بات ہماری اس میں ہے نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ آپ جانیں کہ قرآن نے جو مثلا قرآن نے کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ٹھیک ہے جی، اچھائی پر مدد کریں، اچھائی پر تعاون کریں، اچھے کاموں میں حصہ دار بنیں. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ کسی غلط کام گناہ کے کام پر نہ جائیں. خوب اس فارمولے پر فرض کریں کہ عمل کرنا شروع کر دیں. خوب کہ خرابی میں حصہ دار کبھی بھی نہ بنیں اور اچھائیوں میں حصہ دار بنیں. اب اچھائیاں شروع کر دیں، ہاں اپنے قریب سے شروع کریں اور چلے جائیں آگے. پہلے گھر والوں کے ساتھ اچھائیاں شروع کریں، پھر اپنے ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پھر محلے والوں کے ساتھ، اور اگر آپ کی پہنچ ہے تو شہر اور ملک کے ساتھ اچھائی کریں اور برائی سے روکیں. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ پر عمل کر لیں. یہ ایک اور فارمولہ ہے. کتنے فارمولے ہیں؟ سینکڑوں فارمولے ہیں، قابل قبول ہیں. اس زندگی کو تو آپ رکھیں بعد کے لیے، ہے وہ بھی اسی زندگی کو سنواریں، قرآن پہ آئیں، قرآن کی طرف آئیں. تھوڑا سا یہی عمل کر لیں بہت ہے. سورہ اسی خطبات جمعہ کے آخر میں بھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اسی چھوٹے سے فارمولے پر ہی عمل کر لے کوئی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، فارمولہ ہے زندگی سنوارنے کا، معاشرے کو سنوارنے کا، اچھی زندگی گزارنے کا. اس پہ عمل کریں تو قرآن کے عامل بن جائیں گے. اور یہ اتنے انٹر کنیکٹڈ جسے کہتے ہیں، ہاں اتنے نیٹ ورکڈ ہیں یہ چیزیں، اتنے جال کی طرح بنے ہوئے ہیں کہ ہر اس کا جو تنا ہے، ہر اس کا دھاگا دوسرے کے ساتھ ایسے چمٹا ہوا ہے کہ آپ خود بخود دوسرے کو ٹھیک کرنے لگیں گے تبھی تو پہلا صحیح سے جم کے ٹھیک ہوگا. تو اتنی صفات جو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ انسان ایک کو شروع کر دے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عامل قرآن بن جائے گا اور عاملین قرآن میں شمار ہوگا اور مہجور رکھنے والوں میں شمار نہیں ہوگا. خدا کریم ہمیں قرآن کے اس نور سے استفادہ کرنے میں مدد فرمائے. بر محمد وآل محمد صلوات بھیجیں. آج جو میں نے ایک آیت آپ دوستوں کی خدمت میں تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو آپ نے کسب کیا ہے، جو آپ کماتے ہیں، جو آپ حاصل کرتے ہیں، اس میں سے جب دینا ہو کسی کو کچھ، جب کسی کو کچھ دینا ہو تو طیبات میں سے دیں. جب دینا آپ چاہتے ہیں، اچھائی کرنا چاہتے ہیں، تو کون سا حصہ دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے؟ قرآن اس بارے میں ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ دے جو من طیبات ما کسبتم، جو اس کا بہترین اور اچھا اور پاک پاکیزہ صاف ستھرا حصہ ہے وہ دیں. انفاق بھی کریں اور وہ دیں جو صاف ستھرا، پاک، اچھا. طیب صرف اس شرعی پاکیزگی کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے. طیب کا مطلب ہوتا ہے جو بھی اچھی چیز ہو، جو بھی بہتر ہو، جو بھی انسانوں کو اچھی لگے یا معروف ہو اچھائی میں، سب اس کو اچھا جانتے ہوں، وہ طیب ہے. اور جو کہ زمین سے ہم نے آپ کے لیے نکالا ہے. اور ساتھ آگے کہا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور وہ جو خراب اور نکوہا ہے، جو نہیں پسند آپ کو، وہ دوسروں کو نہ دیں، اس کی طرف مت بڑھیں، اور آپ خود بھی تو ایسا لینا نہیں چاہتے ہیں. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر کوئی اس قسم کی چیز دے تو آپ خود بھی تو نہیں لینا چاہتے. اب اس سے ایک قاعدہ ملتا ہے
ایک ایسا قاعدہ جس کو پورے جہان نے مانا ہے، تمام ادیان نے اس بات کو مانا ہے۔ ابھی قاعدہ میں ذکر کرنے لگا ہوں، اس قاعدے کو، اس اصول کو، وعلیکم السلام، سب نے پسند کیا ہے، تمام دینوں نے، تمام سوسائٹیوں نے، تمام جو ثقافتیں ہیں، جو رنگ ہیں زندگی کے، جدھر بھی ہیں، جو بھی ہیں، ایک ایسا قاعدہ ہے کہ اس کو سب نے پسند کیا ہے، اور اس پر 20 کتابیں لکھی گئی ہیں صرف ایک قاعدہ اخلاقی پر۔ ایک قاعدہ ایسا انشاءاللہ ذکر کرنے لگا ہوں، اور یہ قاعدہ اس آیت کا روح ہے، جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، اس کا روح وہ قاعدہ ہے، اور خود ائمہ کی زبان پر بھی یہ قاعدہ جاری ہوا ہے، اور اب 17ویں صدی میں اس کو باقاعدہ طور پر ایک انٹرنیشنل یونیورسل گولڈن پرنسپل کے طور پر مانا گیا ہے۔ الاصول الذهبیۃ العالمیہ ایک گولڈن پرنسپل ہے، یونیورسل گولڈن پرنسپل۔ کیا ہے وہ یہ ہے کہ احبب لنفسک ما تحب لغیرک، احبب لغیرک ما تحب لنفسک وکرہ لنفسک وکرہ لغیرک ما تکرہ لنفسک۔ بالکل سمپل سا جملہ ہے، سمپل سا ایک جملہ ہے جس میں پوری اخلاق کی کہانی موجود ہے، اور قرآن میں بار بار اس قاعدے کی بنیاد پر بات کی گئی ہے، اور جو ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کو بھی اسی بنیاد پر ہی، اسی کی بیس پر یہ قاعدہ خدا کریم نے مومنین سے تقاضا کیا ہے کہ اس قاعدے کے مطابق چلیں۔ قاعدہ یہ ہے، اصل یہ ہے، پرنسپل زندگی کا، اخلاق کا یہ ہے کہ پسند کر دوسرے کے لیے وہ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسرے کے لیے بھی اس چیز سے پرہیز کر، دوسرے کے لیے بھی کراہت کر، دوسرے کے لیے بھی اس چیز کو اچھا مت جان۔ جو چیز، وعلیکم السلام، جو چیز تو اپنے لیے نہیں پسند کرتا دوسرے کے لیے بھی نہ کر، ناپسند کر۔ یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جس کو تمام ادیان نے اپریشیٹ کیا ہے، لیکن دیر سے کیا ہے۔ یہ ابھی 17ویں صدی کے بعد کئی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں، اور اخلاق کا ایک بالکل ایسا کہ جس میں کسی شک و شبہ یا تھوڑی بہت کسی نے گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ وہ کوئی اس پہ بات کر سکے، کہ آپ پسند کریں اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہیں وہی غیر کے لیے، اور لفظ کہا ہے غیر کے لیے۔ اب اس میں غیر کیا، کون آ جاتا ہے؟ آیا صرف اپنے مومن بھائی کے لیے؟ نہیں، مسلم بھائی کے لیے نہیں، کسی تیسرے جو بھی ہے، جو انسان ہے، جو غیر ہے، اس کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے جو تو اپنے لیے نہیں چاہتا دوسرے کے لیے مت چاہ۔ اپنی فردی زندگی میں آ جاتے ہیں، اپنے لیے انسان کیا نہیں چاہتا، بہت ساری چیزیں نہیں چاہتا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ڈسٹرب کرے، تو میرا کیا حق بنتا ہے کہ پھر میں کیا کروں، دوسروں کو بھی ڈسٹرب نہ کروں۔ اگر میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے پڑھائی سے رہ جائیں تو میں پھر دوسروں کے بارے میں اسی طرح سوچوں۔ اگر میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی خرابی میرے سامنے ہو، میرے حوالے سے ہو، تو دوسروں کے ساتھ بھی نہ کروں۔ اگر میں تجاوز نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پر کیا کریں، تجاوز کریں، وہ پسند نہیں کرتا ہوں میں، تو پھر میں کیا کروں، خود بھی یہ کام نہ کروں۔ اگر میں نہیں چاہتا کہ غیر قانونی کام ہو، مجھے پسند نہیں ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے بھی غیر قانونی کام سے دور رہنا چاہیے۔ اگر یہ صورتحال ہو، اس کو اب اپنی زندگی میں لے آئیں۔ اگر میرے پاس کوئی رشتے کے لیے آئے تو میں جو شرائط رکھنا چاہتا ہوں، اگر دوسرے جب
میں جاؤں تو وہ شرائط رکھیں تو پھر مجھے بھی مانے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر جب ہم کہیں جاتے ہیں کسی اس طرح کے اچھے کام کے لیے، فرض کریں کسی رشتے کے لیے، مثال میں دے رہا ہوں ہاں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ شرائط نہ رکھیں، بڑی آسانی سے کیا کر لیں، ہمیں قبول کر لیں، تو پھر اگر دوسرے آئیں تو پھر ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ کو یہی معیار رکھنا چاہیے۔ اگر میں چاہتا ہوں میری بیٹی اپنے ساس کے ساتھ بہت اچھی رہے اور ساس اور گھر والے سارے دوسرے بہت احترام کریں، ادھر ہماری بیٹی کے ساتھ احترام کریں، تو جب ان کی بیٹی ہمارے گھر میں ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ بس احبب لنفسک احبب لغیرک، دوسرے کے لیے بھی وہی کچھ پسند کر جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اور زندگی کے اتنے مسائل ہیں جس میں ہم اپنے لیے اور معیار بر محمد وآل محمد صلوات، اپنے لیے ہم جو معیار رکھتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، دوسروں کے لیے اور ہوتا ہے۔ جو آیت دوستوں کے سامنے، مومنین کے سامنے تلاوت کی، اس میں خدا کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جب آپ انفاق کرنے لگیں تو اچھی چیز کا انفاق کریں، اچھی چیز دیں، اور وہ جو ہم نے زمین سے آپ کے لیے نکالا ہے اس میں سے اچھی چیز دیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھائی ہاں جی اکٹھا کر رہے ہیں، مدد لی جا رہی ہے فلاں مسئلے کے لیے، مثال کے طور پر یہی جو ابھی سیلاب زدگان کے حوالے سے ہوا ہے، تو یقین آپ کریں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ جو کچھ بچا کھچا ہوا تھا اس سارے کا سارا ہی بہت سارے دوستوں نے پہنچا دیا، جتنا پچھلے سالوں سے کپڑے پڑے تھے سارے پہنچا دیے کہ بھائی یہ چلیں، بہت اب جگہ بھی نہیں ہے، سارے دے دیں۔ ہوا ہے، ہوتا ہے۔ بعض مومنین تو حتیٰ اپنے واجب کاموں میں بھی کر جاتے ہیں، ہم بھی مدرسے والے ہیں، تھوڑا بہت تو دیکھ ہی لیتے ہیں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے بھائی اب زکوٰۃ تو واجب ہو گئی ہے، مدرسے میں 5-10 بوریاں گندم کی دینی ہے، چلے یہ جو پچھلے سال والی پڑی ہے یہ ادھر دے دیں، جو اس سال والی ہے وہ آگے دے دیتے ہیں جی۔ مدرسے میں کئی دفعہ ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو نئی گندم ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، اس میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک چیز ہے جو ہوتی ہے، اس لیے میں نے ذکر تو من طیبات ما کسبتم، اچھی چیز دیں۔ وجہ یہ ہے کہ دوسرے کو اپنا آپ سمجھیں، دوسرے کو یہ سمجھیں کہ وہ آپ جیسا ہے، وہ بھی اسی طرح ہی سوچتا ہے جس طرح آپ سوچتے ہیں۔ بات اس موضوع پر بہت لمبی ہے، امام امیر المومنین کے اپنے بیٹے کے ساتھ جو وصیت انہوں نے کی تھی اس میں بھی جو خط لکھا ہے اس میں یہی اصول بالکل انہی الفاظ میں بہت اچھے انداز میں حضرت نے پیش کیا ہے اور بیان کیا ہے، جو انشاءاللہ کسی مناسب موقع پر عرض کریں گے۔ خدا کریم سے دعا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ قرآن سے سمجھنے میں مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔